سورہ آل عمران کی 167 آیات 167 تک ہم نے سبق پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ 168 نمبر آیت سے ہم سبق شروع کریں گے۔ غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے متعلق جب یہودیوں نے غلط قسم کے خیالات لوگوں میں پھیلانا شروع کیے اور ان کی شہادت کو بہانہ بنا کر بچنے والے مسلمان غازیوں کے جب حوصلے انہوں نے پست کرنا چاہے اور غزوہ احد و بدر میں بچ جانے والے غازیان اسلام کو دین اسلام سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہیلے بہانے اور حربے استعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے حیلوں کو، ان کے بہانوں کو، ان کی بے سروپا دلیلوں کو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں درج بھی فرما رہا ہے اور اللہ کریم ان کا مدلل اور مسکت جواب بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ جو شہید ہو گئے ہمارے لیے اب بہانہ ہے، جو بچ گئے ان کو راہ سے بھٹکانے کا، کہ ہم ان کو کہیں کہ دیکھو ہم تو گئے نہیں، ہم تو بچ گئے، جو گئے تھے وہ چلے گئے، وہ دنیا سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور تم بھی زخمی حالت میں واپس آئے ہو، تمہیں بھی غزوہ احد میں کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ تو ایسی انہوں نے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے نا، کہ مومن شہید ہو گئے، کچھ مومن بچ گئے، اور تم عبداللہ ابن ابی کے جو ساتھی تھے 300 تم سارے نکل آئے، تم میرے نبی کی نصرت کے لیے نہ نکلے، تم گئے اور واپس پلٹ آئے۔ فرمایا یہ تو اللہ کریم نے واضح کیا ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھ لیں منافق کون کون ہے اور مومن کون کون ہے، کون کون میرے دین کے لیے جان کا نذرانہ قربان کرتا ہے اور کون دین سے پیچھے ہٹتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ نے واضح کیا ہے منافقوں کو، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے صحابہ کو بتایا۔ رب فرماتا ہے یہ جو تمہارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں نا، بڑی چکنی چپڑی باتیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، تمہیں یہ جو بہلا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ بس منہ کی باتیں ہیں۔ ان باتوں سے وہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی تو پھسلے گا نا، کوئی نہ کوئی تو ہماری بے سروپا جو دلیلیں ہیں ان کے سامنے بے بس ہوگا۔ اور یہ آج نہیں، یہ ازل سے وتیرہ ہے اسلام دشمنوں کا، کہ وہ عقلی دلائل دے کر لوگوں کو ان کے ایمان سے دور کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان مدینے کے منافقوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا، بظاہر جو آیات طیبات حضور سید عالم علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی ان کی یہ تلاوت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے مدینہ طیبہ میں، سارے کام ان کے مسلمانوں والے تھے، تبلیغ کے لیے بھی نکلتے تھے، لیکن وہ دلیل کیا دے رہے ہیں صحابہ کو؟ کہتے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے، ہمارے پیچھے چلتے تو کبھی قتل نہ کیے جاتے۔ دیکھ لو ہم بچ گئے ہیں اور تمہارے کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا شہید ہو گیا۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے تو تم بچ جاتے۔ اب یہ انہوں نے عقلی دلیل دی، ان کو عقلی دلیل کے ساتھ انہوں نے ان صحابہ کو بہلانا چاہا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے آیت نمبر 168 سورہ آل عمران، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا
انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، کنہوں نے کہا؟ وقعدوا، جو بیٹھے رہے، جو خود بیٹھے ہوئے تھے، یعنی منافقین، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، معاشرتی بھائی یہاں سے مراد ہے، انہوں نے صحابہ سے کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو کبھی قتل نہ کیے جاتے۔ ایسے ہی تم چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے ان کے پیچھے لڑنے کے لیے، تو دیکھ لو 70 قتل ہو گئے، 70 شہید ہو گئے۔ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اب دیکھیے انہوں نے دی عقلی دلیل، انہوں نے عقلی دلیل دی ہے، ہم بھی عقلی دلیلیں دیتے ہیں۔ جیسے دو دوست ایک بس سٹاپ پہ کھڑے ہوں، گاڑی آ گئی چیمہ والوں کی، ایک کہتا ہے اسی پہ جانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا، ایک ضد کرتا ہے اور چڑھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی پہنچی کھدر والا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب جو کھڑا رہا، جو بچ گیا، وہ اپنے دوست کی خیریت بھی طلب کرے اور اس کے زخموں کی پٹی کے لیے، مرہم پٹی کے لیے بھی وہاں پہنچے، اور پھر ساتھ اس کو کہے کہ جے تو میری گل مان لیندا ہے تو پھر تو بچ ہی جانا سی نا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا جی، جے تو میری گل مان لیندا تو پھر تو بچ ہی جانا سی نا۔ حدیث رسول میں ایسے جملے کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہنا کیا چاہیے بندہ مومن کو؟ کہنا یہ چاہیے کہ اگر تیری قسمت میں لکھا ہوتا کہ تو نے بچنا ہے، اللہ تجھے ضرور بچا لیتا۔ تقدیر میں لکھا یوں تھا کہ تیرے مقدر میں چوٹ تھی، میرے مقدر میں بچنا تھا، تقدیر کے اندر یوں لکھا ہوا تھا، اس لیے تو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے تو بس کے اوپر سوار ہو گیا اور میں وہیں پہ کھڑا رہا۔ عقلی اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے عقلی دلیل یہ دی، اس نے کہا دیکھ لو میں نے بات نہیں نہ مانی تمہاری، میں نہیں چڑھا بس پہ۔ اسی طرح منافق صحابہ سے کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری بات مان کے یہاں بیٹھے رہتے یا پیچھے پلٹ آتے تو کبھی قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے اب جواب دیکھیے کیسا دیا ہے، مدلل مسکت جواب دیا اللہ نے۔ اللہ کے جواب کے آگے تو کسی کا پھر سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا قل، اے محبوب تم اپنے یاروں سے کہیے جن کو وہ منافق بہکا رہے ہیں نا، آپ انہیں جواب سکھائیے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، ہمیں تو اب مشورہ دے رہے ہو نا تم، ہمیں تو یہ عقلی دلیل دے رہے ہو کہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو بچ جاتے۔ رب فرماتا ہے حبیب اب اپنے صحابہ سے کہیے کہ ان منافقوں سے کہو کہ او منافقو، تم ہمیں کہتے تھے نا اگر تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو بچ جاتے، فَادْرَؤُوا، اب تم ٹال کے دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو، تب پتہ چلے گا کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے ہمیں تو یہ کہہ دیا نا کہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو بچ جاتے۔ قل فَادْرَؤُوا، آپ کہیے کہ اب ٹال کے دکھاؤ، عن انفسکم الموت، جب تم پہ موت آئے گی نا پھر موت کو ٹال کے دکھانا، ہم مان جائیں گے کہ تمہارے پاس بس بیٹھنے سے ہم بچ جاتے۔ موت کو تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ بتایا کیا جا رہا ہے؟ ان کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی، وہ وہاں چلے گئے، اور تمہارا ابھی ٹائم نہیں آیا، تمہارا جب ٹائم آئے گا پھر موت کو ٹال کے دکھانا، پھر ہم مانیں گے کہ تمہارے پاس بیٹھنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو ٹال کے دکھانا اپنے آپ سے۔ یہ اللہ کریم ان کو چیلنج کر رہا ہے، یہ چیلنج ہے رب کی طرف سے۔ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جب مشرکین نے کہا نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام لکھتا ہے قرآن، قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، رب فرماتا ہے لاؤ پھر ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جہاں رب نے چیلنج دیا وہاں رب نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ اب یہاں بھی اللہ کریم نے صحابہ کو بتایا نبی علیہ السلام کے ذریعے، فرمایا محبوب ان سے کہو یہ جو تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو بچ جانا تھا، تو اپنے صحابہ سے کہیے کہ ہم تب تمہاری اس بات کو سچا مانیں گے جب تم پر آئے گی نا موت، پھر اپنی موت کو ٹال کے دکھانا، پھر ہم مانیں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے تھے۔
اب اگلی آیت میں اللہ کریم نے صحابہ کو تسلی دی، صحابہ کو انعام، فضل اور رحمت کی نوید سنائی، اور منافقین کے منہ بند کیے۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے مر گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہمارے پاس بیٹھے رہتے، غزوہ احد میں نہ جاتے، بدر میں نہ جاتے، تم نے بچ جانا تھا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے منافقوں کو جواب دے دیا اگلی آیت میں، اور مومنوں کو بشارت دے دی۔ اب سمجھیے گا، رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے نبی کے یارو، ان منافقوں کے پیچھے لگ کے گمان بھی نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ان کو چھوڑو، جو کہہ رہے ہیں نا وہ مر گئے، وہ 70 ادھر مر گئے، اور آپ نے ان کی باتوں کو نہیں سننا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہیں کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ۔ رب فرماتا ہے مردہ تصور بھی نہیں کرنا، خیال میں یعنی تصور میں بھی نہیں لے کے آنا کہ یہ مر گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ جو 70 شہید ہوئے ہیں نا غزوہ احد میں، یہ ان کی بلا جانے ان کو کیا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ یہ تمہیں ایسے بہکانے کے لیے باتیں سنا رہے ہیں منافقین کہ وہ مر گئے، وہ قتل ہو گئے، اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ رب فرماتا ہے جو مرتبے ان کو ملے ہیں نا، جو مرتبے ان کو ملے ہیں وہ وہی جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں متفق علیہ روایت ہے، جب وہ شہید ہوئے، وہ شہید جنت میں ان کی روحیں پہنچیں، اللہ نے سبز پرندوں کے پیٹوں میں، پوٹوں میں، یا سبز پرندوں کی شکل میں، تینوں روایتیں میں نے ایک ہی جملے میں آپ کو بتا دی ہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں، پیٹوں میں، یا سبز پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت کی سیر کرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہ پھل کھاتی ہیں، جنتی میوے کھاتی ہیں، اور پھر سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں جنت کے اندر۔ اللہ کریم نے ان روحوں سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو؟ وہ روحیں جواب دیتی ہیں یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے تیرا، بڑا کرم، جہاں سے ہم چاہتے ہیں وہیں پہ جا کے ہم میوے کھاتے ہیں جنت میں۔ اللہ نے پھر پوچھا، فرمایا نہیں پھر بھی بتاؤ اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں یا اللہ اگر اس کے علاوہ کچھ دینا ہے نا پھر ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ دنیا میں جائیں، تیرے راستے میں شہید ہو کے پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں۔ 10 مرتبہ وہ روحیں کہتی ہیں اگر کچھ اس کے علاوہ کچھ دینا ہے پھر یہ دے دے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ سے پھر وہ روحیں کہتی ہیں کہ مولا ہم تو ادھر زندہ ہیں، میوے کھا رہے ہیں، رزق جنت کے کھا رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے ان بھائیوں کو دلاسا کون دے گا جو زمین پہ زندہ ہے؟ انہیں ہماری زندگی کے بارے میں کون بتائے گا؟ ہمارا یہ پیغام ان کو کون دے گا زمین پہ کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور اب تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ داری خود لی۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہارا یہ پیغام زمین والوں کو میں دوں گا۔ فرمایا جبریل جاؤ قرآن کی یہ آیت لے کر جاؤ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کریم نے ان کا میسج کنوے کیا ہے دنیا والے مسلمانوں کو کہ وہ جو وہاں چلے گئے وہ بڑی خیر سے ہیں، بڑے انعام سے ہیں وہ۔ اللہ کریم نے پھر اگلی آیت میں بتا دیا فرحین، فرحت لفظ آپ لوگوں نے سنا، فرحت خوشی کو کہتے ہیں، فرحین۔ رب فرماتے وہ تو بڑے خوش ہیں، بے شمار خوش ہیں وہ، بما اس چیز سے آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ تو بڑے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، کون؟ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ان کے بعد آنے والے، لم يلحقوا جن سے ان کا الحاق نہیں ہوا، جن سے وہ ملے نہیں ہیں، ہم سے وہ نہیں ملے، صحابہ ہم سے نہیں ملے، صحابہ تابعین سے بھی جو ان کے بعد آئے، جو شہید ہو گئے جو ان کے بعد آئے ان سے بھی وہ نہیں ملے۔ تو رب کہتا ہے وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں
کس بات پہ؟ ان کی شہادت پہ، کہ انہوں نے جو شہادت کا مرتبہ پایا، اللہ نے ان کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس بات پہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔ اس آیت کو دو طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ ایک تو جنت کے اندر جو شہید ہیں، وہ جو ان کے پیچھے آنے والے شہید ہیں ان کی فرحت اور خوشی منا رہے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو زمین پہ ان کے بعد رہے، وہ ان کی اس زندگی ملنے پہ، اللہ کا فضل ملنے پہ کہ مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو مرنے نہیں دیا، دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ حالانکہ انہوں نے وہ شہادت والا مرتبہ نہیں دیکھا، ان سے ملاقات نہیں کی، ابھی یہ شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ ان کے مقام اور مرتبے کو سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کریم نے اب دونوں کے لیے بشارت دی، جو شہید ہو گئے ان کے لیے، جو راہ شہادت میں ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ یہ دونوں ہی، جو شہید ہو گئے وہ بھی، جو شہادت کی راہ میں ہیں وہ بھی، اور آپ فرماتا ہے دونوں ہی بے خوف ہے، دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ان کو، آخرت کا بھی کوئی خوف نہیں، دونوں طرح سے ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھنا کیا ہے؟ چلے ایک آیت اگلی جو ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم مومنوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ ان کو جو اللہ کا فضل ملا، نعمت ملی، فضل اور نعمت کیا تھا کہ اللہ کریم نے، وہ دنیا میں کسی نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسد مبارک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ نے سب نے دیکھا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، حمزہ بے شک ان کے ٹکڑے کر دیے گئے چھوٹے چھوٹے، لیکن تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ ایک تو اللہ نے منع کر دیا مردہ کہنے سے، یہ بھی رب کا فضل۔ دوسرا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ بھی رب کا فضل۔ عند ربہم یرزقون، یہ رب کی نعمت، اللہ کریم نے ان پہ اپنی نعمت بھی خاص فرمائی، اپنا فضل بھی کیا، فرمایا وہ اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کے اس فضل پر وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہو مومن، وہ اللہ کے لیے عمل صالح کرے، اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، اس کا اجر ہمیں کوئی بھی نہیں ملا، پریشانی لگ جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن اللہ کریم جب وعدہ فرما رہا ہے نا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومن کو بھی اپنے دل کو ثابت رکھنا چاہیے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے لیے نیکی کی ہے تو اللہ اجر ضرور دے گا، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی ہے پھر تو اللہ سے اجر مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں جی؟ پھر تو اللہ سے اجر نہیں نا مانگنا چاہیے۔ اگر میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں بڑی سونی لگتی ہے، اگر میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ لوگ کہیں بڑی اچھی لگتی ہے، پھر تو کوئی اجر نہیں۔ اگر میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے، اگر میں خالصتاً نیتاً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے مانتا ہوں، پھر تو اللہ مجھے اجر دے گا۔ لیکن اگر دل کے اندر فطور ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے واہ واہ کہیں، لوگ کہیں واہ جی واہ مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، جب میں نے یہ سوچ کے تقریر کرنی ہے تو پھر اللہ سے مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ بھی مجھے کچھ دے گا۔ میں نے تو لوگوں سے اجر لینا ہے نا، میں نے تو کہہ دیا کہ لوگ مجھے اچھا کہہ دیں، لوگ مجھے مفتی سمجھ لیں، لوگ مجھے عالم سمجھ لیں، لوگ مجھے پیر صاحب سمجھ لیں، جب میں نے کرنا ہی لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے مجھے اجر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے شرط عائد کی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ہو بندہ مومن، مومن ہونا شرط ہے، اور وہ عمل کرے اچھا، اللہ اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ریاکاری والے، دکھلاوے والے اعمال کی اللہ کی بارگاہ سے کوئی جزا نہیں ملے گی۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔
ایک تو شہید اور دوسرا شہداء کی زندگی، ان پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے شہیدوں کی، کیا ان کی زندگی جسم کے ساتھ ہے یا ان کی زندگی جسم کے بغیر ہے، یا کیا انہیں یہ زندگی جو ہے وہ میدان محشر میں ملے گی۔ اگر ہم کہیں کہ قبر میں جا کے ان کو جو زندگی ملتی ہے وہ عام زندگی ہے، بس روح والی زندگی ہے، روح ان کی زندہ ہوتی ہے، تو وہ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہر مومن کو ملتی ہے زندگی، ہر منافق کو ملتی ہے وہ زندگی، ہر کافر کو ملتی ہے وہ زندگی۔ یہ دلیل تو آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ قبر میں جا کے سوال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ ہر انسان سے ہی ہونے ہیں، وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، وہ مشرک ہو، وہ مسلمان ہو، وہ تو سب سے ہی ہونے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ برزخی زندگی، کہ روح اس کی جو ہے، اس کی روح کو اللہ زندہ فرما دیتا ہے، تو روح کو زندہ، وہ تو سب کو زندگی ملے گی، اس کے اندر تو پھر تخصیص کوئی نہ ہوئی، وہ تو کافر والی زندگی اس کو مل گئی۔ مومن جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی زندگی اللہ کریم جل جلالہ نے ایسی زندگی اس کو عطا کی ہے جو ہماری سمجھ سے، فکر سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جسم کے ساتھ ہے وہ زندگی، کیوں جسم کے ساتھ کیسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی زندہ ہے۔ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ وہ کچھ پی سکتا ہے، لیکن زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باڈی کا جو اندر کا نظام ہے نا وہ فیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے گردے، جگر، اس کا پتا، اس کا معدہ، وہ سارا کچھ جواب دے چکا ہے۔ اب نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ وہ کچھ پی سکتا ہے، لیکن ڈوز کے ذریعے زندہ ہے، اس کو زندہ ہم کہیں گے۔ بل احیاء، اگر صرف یہ ہوتا کہ بل احیاء عند ربہم، کہ وہ بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ کے پاس، پھر تو بات سمجھ میں آ جاتی جی زندگی ہے، زندگی ہے بس ان کو۔ لیکن اللہ کریم نے ساتھ بات کچھ اور کی، رب فرماتا ہے یرزقون، وہ رزق کھلائے جاتے ہیں، وہ رزق کھلائے جاتے ہیں، اور رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک اس پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں، ایک روایت کے اندر پوٹوں کا لفظ ہے، ایک روایت کے اندر سبز پرندوں کے پیٹوں میں، ایک روایت کے اندر سبز پرندوں کی شکل میں وہ جنت کے اندر سیر کرتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے اللہ کریم جل جلالہ کے اذن سے وہ وہیں سے کھاتے ہیں، وہ جنت کی کیاریوں میں چرتے ہیں، اور پھر وہ سائے کے اندر لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ وہ جو پرندے ہیں نا، اب اس پہ بھی مفسرین نے بڑی لطیف بحث کی ہے، آپ سنیں گے تو بڑی فرحت محسوس ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پرندے کیوں کہا گیا؟ چونکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں اتنی سرعت کے ساتھ سفر کریں گی، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے محسوس ہوں گے۔ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ جنت کے اندر پرواز کریں گی، جنت کے اندر اڑیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اتنی سرعت کے ساتھ ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں اڑیں گی کہ وہ سبز پرندوں کی مانند نظر آئیں گی۔ ہمیں تو اگر اللہ کے فضل سے جنت مل گئی تو ہم تو وہاں دیکھیں گے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ نے اپنے محبوب کو دکھا دیا ہے، حضور نے پورا نقشہ بتایا کہ سبز پرندے، نبی پاک نے رنگ بھی بتایا پرندوں کا، پھر پیٹوں میں، پوٹوں میں، سبز پرندوں کی شکل میں ان کی حیت بھی بتا دی حضور سید عالم نے۔ اللہ ہمیں تو اپنے فضل سے، اگر رب نے جنت دی تو ہم اللہ کے فضل سے وہاں دیکھیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دکھا دیا، تبھی تو حضور سید عالم نے اپنی امت کو وہ سارا نقشہ بتا دیا۔ اچھا، وہ سرعت کے ساتھ جو وہ تیزی کے ساتھ وہاں اڑتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کے بھائی ہیں ایک حضرت جعفر طیار، یاد آیا نام؟ ان کو طیار کہا ہی حضور نے تب تھا جب اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد جب سید عالم نے دیکھا کہ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، طیار، طیور، طائر،
علامہ اقبال کا شعر ہے طائر لاہوتی، اے لاہوت کے پرندے، طائر واحد ہے، طیور اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو سعودی عرب سے رہ کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طائر واحد ہے، طیور اس کی جمع ہے، اور طیار اڑنے والا یہ مصدر ہے۔ تو حضرت جعفر کو جب حضور نے دیکھا نا جنت میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جعفر تو پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں جنت میں۔ پتہ چلا کہ قبر جنت کے اندر شہداء جو ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ ان کی روحیں جو ہیں وہ پرواز کریں گی، وہ سبز پرندوں کی مانند نظر آئیں گی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، لیکن کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کریم انہیں قیامت والے دن زندہ کرے گا اور بہترین زندگی عطا فرمائے گا، لیکن یہ نظریہ جو ہے قرآن و سنت کے مخالف ہے، اس لیے کہ اگر قیامت والے دن زندہ کرنا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی زندہ کرے گا۔ اگر شہیدوں کو بھی قیامت والے دن ہی اللہ نے زندگی عطا فرمانی ہے، وہ تو سب کو ہی اللہ نے عطا فرمانی ہے قیامت والے دن، اس لیے پھر ان پہ انعام تو نہ ہوا۔ انعام یہ ہے کہ عام بندوں سے ہٹ کے اللہ کریم ان کو زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ زندگی ایسی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس طرح ہم شہید کی موت کو نہیں سمجھ سکتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن شہید ہوتا ہے تو اس کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک مومن کو کانٹا چبھنے پہ ہوتی ہے، بس اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس کی سمجھ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔